دین کو عین جس طرح حکم مل جاتا ہے اسی طرح مان لینے میں زیادہ عقل کے قریب ہے، یا جو تعویلیں یا توجیہات جو بتائی جاتی ہیں ان کو سمجھ کے مان لینا زیادہ عقل کے قریب ہے یا دین کے؟ اصل میں دیکھیے ہمیشہ یہ بات ذہنوں میں سوال اٹھاتی رہتی ہے کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اللہ نے مثلا سور کیوں حرام کیا. یہ سوال ذہن میں پیدا ہونا فطری بات ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے. لیکن برائی تب ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ مجھے سمجھ آئے گا تب میں مانوں گا. یہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں مانوں گا تب جب مجھے سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں مانوں گا. یہ آدمی مجرم ہے. ورنہ یہ کوشش کرنا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اللہ نے اس کا حکم کیوں دیا ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے. لیکن جب تک سمجھ نہ آئے تب تک عمل کرنا ہے. سمجھ آ جائے تو پھر بھی کرنا بس. تو حکم خداوندی کو ماننا اصل چیز ہے، سمجھ آئے تو مانوں یہ غلط بات ہے. ہاں یہ ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ نے حکم دیا ہے. یہ حق ہے انسان کا کہ مجھے آپ نے آ کر حکم دے. مثلا ہمارے ہاں بھئی جھاڑو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہوتا ہے. یہ اللہ نے نہیں بتایا ہوا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اب جھاڑو لیٹا ہو کھڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پرانے انسان کا تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو جوتا الٹا پڑا ہو تو نعوذ باللہ حرمت ہو جائے گی، یا جھاڑو کھڑا ہے تو خدا کی طرف اشارہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اوپر کون سا نیچے کون سا ہے. پرانے زمانے میں لوگوں نے سمجھا، یا بدتمیزی لگتا تھا کہ بھئی جھاڑو کھڑا ہے اور جوتا الٹا پڑا ہوا، گندگی اس کی نظر آ رہی ہے، تو ماں باپ کہتے ہوں گے پتر سیدھا کر دے گناہ ہوگا. تو یہ کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں، وہ دین بن جاتی ہیں. اس کا ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے. ثابت شدہ ہونا چاہیے واقعی اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو، تو پھر سمجھ آئے نہ آئے ماننا پڑے گا. اصل اصول یہ ہے. سمجھ آ جائے تو اور تسلی ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو خدا کے حکم ثابت جب ہو جائیں تو ماننے پڑیں گے، بس یہ اصل رویہ ہے. جو فائدے ہم تلاش کرتے ہیں، جیسے نماز سے بھی ہم تلاش کر لیتے ہیں، اس طرح بہت سارے اور بھی ملتے ہیں، تو ان فائدوں کو اپنانے میں مطلب ہم لگ جاتے ہیں اور اصل کھو دیتے ہیں. اس کے آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ دیکھیے فائدے میں نے اور آپ نے بتانے ہوتے ہیں، یہ وقتی ہوتے ہیں، علاقائی ہوتے ہیں، یہ یونیورسل نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے حکم کی ایک حکمت ہم نے آج بیان کی. مثلا آج سے 150-200 سال پہلے شاہ عبداللہ صاحب نے کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ. اس میں سے بے شمار حکمتیں اب بے معنی ہو گئی ہیں. ابھی میرے استاد اور امین حسن اصلاحی وغیرہ نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، وہ ابھی آپ دیکھیے کہ ان میں کمزوری آنے لگ گئی ہے. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے چیزیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں، تمدن بدل جاتا ہے، حقیقتیں بدل جاتی ہیں چیزوں کی، نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو میں نے ایک حکمت آج بتا دی اپنی عقل سے، کل وہ حکمت رہے گی نہیں. تو بس دین کا جتنا حکم ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ سور کے کھانے سے یہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا جواب یہ دی. مثلا بےغیرتی والا جو ہے کہ سور کے کھانے سے بےغیرتی پیدا ہو جاتی ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، میں یورپی لوگوں میں رہ کے آؤں، وہ بھی اتنی ہی غیرت رکھتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں جتنے ہم مسلمان رکھتے ہیں، سور کھائے بغیر، اور وہ سور کھا کے بھی. تو بالکل امکان ہے اس بات کا. تو آپ کی بتائی ہوئی حکمت ایک قوم میں جا کر ختم ہو گئی. وہ بھی اپنی بیوی کو اگر کسی دوسرے کے پاس دیکھ لیں تو اتنے ہی سیخ پا ہوتے ہیں جتنے میں ہوتا ہوں، آپ ہوتے ہیں. اس نے بتایا کہ ہاں شہروں میں آپ کچھ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے اس طرح کی، لیکن سور کھانے والے دیہاتی لوگ آج بھی اپنی بیوی کو کاٹ کے ذبح کر کے فلش میں بہا دیں اگر وہ کسی اور مرد کے ساتھ ہو تو. اور یہ میں نے رپورٹس پڑھی تھی، ڈومیسٹک وائلنس جو امریکہ میں ہوتا ہے ان میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بیوی شوہر کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں. تو وہ یہ چیزیں جو ہم بتاتے ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، میرا خیال ہے، میری رائے ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو فائدے جتنے بھی دین پہ عمل کرنے کے ہیں وہ قیامت والے دن ثواب ہے، بس نجات ہے دوزخ سے. یہ فائدہ ہے پورے دین کا. ایک ہی فائدہ ہے، جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا، بس. باقی کوئی فائدہ ہو نہ ہو. سچی بات ہے میرا تو گلا ہی خراب رہتا ہے. سردیوں میں خاص طور سے وضو کرنا ہے، گرم گرم جسم نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو ہو گیا، گرم سے بھی ہو جائے، آپ ذرا ٹھنڈے نکل کر جائیں، گلا ہی خراب رہتا ہے. تو یہ گلے کی خرابی کیا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ تو ایسے یہ کوئی چیز نہیں ہے. رشوت نہ لینے سے رزق کم ہو جاتا ہے، نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ بتا دیجیے. پاک صاف کپڑے پہننے میں روزانہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں، فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟
یہ چیزیں اور چیزیں، دین کا تعلق اس بات سے ہے کہ میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے اور جنت میں جانا ہے بس۔ حلال اور حرام کے حوالے سے اگر ہم یہ سوچ اپنا لیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال کر دی ہے، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اس کی روشنی میں تو ہم چلیں تو میرا خیال ہے کافی ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ سوال کریں کیوں حلال ہے یا کیوں حرام ہے۔ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی اچھی بات ہے آپ نے، یعنی ہمیں جو فائدے کا مطلب کیا ہے وہ بس فرق رہ جائے گا، باقی ٹھیک بات آپ کی کہ جو اللہ نے ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں آخرت کے پہلو سے، دنیا کے پہلو سے، وہ اس کا حکم دے دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں، ایسا ہی ہے۔ اب یہ کہ فائدہ کہاں کا ہے اس کے بارے میں کہ وہاں صحت اچھی ہو جائے گی، تو یہ لازم نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ یہ چیزیں کھانے سے صحت اچھی ہو جائے گی، دونوں امکانات ہیں۔ ابھی دیکھیں نا گندم کے بارے میں جو آج کل کی تحقیقات ہیں، وہ شوگر جو ہو رہی ہے اتنی زیادہ، وہ نقصان دہ ہے، لیکن ہمارا ہندوستان پاکستان تو جیتا ہی روٹی پر ہے، گندم پر ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں تھا نا کہ وہ ہم نے گوشت ہی کھا لیا ہے یا کچھ کر لیا ہے، ہم تو ہر چیز کے ساتھ روٹی بناتے ہیں، تو اب وہ نقصان دہ سامنے آ گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں ان کا رخ دوہرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اسی گوشت کا فائدہ بھی ہے، اسی گوشت کا نقصان بھی ہے، اسی گندم کا فائدہ بھی ہے، اسی گندم کا نقصان بھی ہے۔ وہ ہمیں ایک جملہ تو ہم بولتے ہیں جس چیز کی جو زیادہ ایکسیسو ہو جائے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے، تو ویسے بھی نقصان دہ۔ بڑا اچھا ایک جملہ بولا تھا ڈاکٹر ایک نے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی رگوں میں، وینز میں فیٹ جمنے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی۔ تو یہ دنیا اس طرح سے بنائی ہے، تو فائدہ صرف ایک ہی ہے جو ابدی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ آخرت میں کامیابی یا ناکامی ہے۔ تو اس طرح سے میرے خیال میں دین کو دیکھنا ہی اس طرح چاہیے کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اصل اس کا رخ یہی ہے، وگرنہ بڑی مشکل ہے۔ یہ براق چینل والوں کا سوال ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ حلال ہے، اس میں لوگوں کو جوائن کرنا ہوتا ہے، جو جوائن کرتے ہیں اس کو پروڈکٹس پہلے پرچیز کر کے خود استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام سٹارٹ کرتا ہے اور یہی پروسیس چلتا رہتا ہے۔ جو بظاہر آپ نے جہاں پکچر بتائی ہے اس میں تو کوئی حرج نظر نہیں آتا، بلکہ جب وہ خود استعمال کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیز اچھی ہے تو پھر وہ ایک چین سی بن جاتی ہے نیٹ ورک کی، تو بظاہر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک چین یاد ہے، ایک 10 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آن لائن ہوتا ہو، لیکن اس وقت وہ افراد اکٹھے ہوتے تھے۔ ایک کمپنی آئی تھی جس نے کچھ سلائی مشینیں تھیں جو کڑھائی کا کام کرتی تھیں، ان کا بزنس شروع کیا۔ تو آپ کو لینی پڑتی تھی، آپ اس کو استعمال کرتے تھے، پھر آپ بیچتے تھے، 5 بیچیں گے تو یہ ہو جائے گا، 10 بیچ دیں گے تو یہ ہو جائے گا، اور وہ کچھ عرصے کے بعد غائب ہو گئے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ باقی جو سادہ تصویر آپ نے بیان کی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ چیز بیچ رہے ہیں جو آپ خود استعمال کر کے ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ آئی کلاؤڈ کی طرف سے سوال ہے کہ فرمائیے گا کہ نظر اور نیاز جیسے 9 اور 10 محرم الحرام کی نیاز امام کا دسترخوان کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ یہ رومن میں لکھے ہوتے ہیں اس لیے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ نظر نیاز سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ خود ہمارے گھروں میں 10 محرم الحرام کو کھانا پکایا جاتا تھا اور شربت بنا کر بانٹا جاتا تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، یہ شرک ہو جائے گا۔ نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو معاف کریں، وہ اپنے علم کے اعتبار سے کرتی تھی،
تو اس لیے جو بھی نظر ہو، جو بھی نیاز ہو، جو بھی بانٹنے کا عمل جو بھی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور شخص کے لیے، کسی اور ہستی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کسی جگہ جا کر بانٹنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کا گھر ہو سکتا ہے اور کسی کا گھر نہیں ہو سکتا۔ نہ پیر صاحب کا گھر، نہ پیر صاحب کا مقبرہ، نہ پیر صاحب کا مزار، نہ ان کا ڈیرا، نہ ان کا اڈا، صرف خدا کا گھر ہو سکتا ہے یا آپ کا اپنا گھر ہو سکتا ہے جہاں آپ بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس کو پکا باندھ دیں، یہ شرک ہے، شرک نے معاف نہیں ہونا ہے۔ نیاز کچھ افراد بقرعید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرتے ہیں، نہیں، وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ قربانی ہمارے والدین بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول کی طرف سے کرتے تھے، ان کے نام سے نہیں کرتے تھے۔ یعنی میں نے قربانی، میرے والد صاحب کیا کرتے تھے، یہ اس دفعہ قربانی میرے والد صاحب کی طرف سے، یعنی میرے دادا کی طرف سے، تو طرف سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ یعنی گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی وہ اگر زندہ ہوتے انہوں نے کرنی تھی، میں کر رہا ہوں ان کی طرف سے، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول کی طرف سے کریں گے تو شرک نہیں ہوگا۔ جب وہ اصالِ ثواب کے لیے کرتے ہیں کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اس کا ثواب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اصالِ ثواب کا میں قائل نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس چیز کا میں قائل ہوں کہ جو چیز کسی نے سکھائی ہو تو اگر میں کروں گا تو ان کو بھی ثواب ہوگا، اس کا میں قائل ہوں۔ یہ قرآن سنت سے واضح ہوتا ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کو 2-3 مثالوں سے سمجھ لیجئے، چونکہ اہم مسئلہ ہے، کہ میرے والد صاحب تو چاہتے تھے کہ میں رشوت خور اور بس کمانے والا بنوں، دنیا کمانے والا، اور میں نیک بن گیا۔ اب میرے والد صاحب کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، لیکن میرے والد صاحب نے نماز پڑھنا سکھائی مجھے، اب میں جب تک نماز پڑھتا رہوں گا ان کو ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ تمہارا عمل مجھے پہنچتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے تمہارا تقویٰ مجھے پہنچتا ہے۔ تو تقویٰ پہنچنے کا مطلب کیا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو مثال کے طور پر میرے والد صاحب تو قربانی نہیں کرتے تھے، میں نے قربانی کی، ان کی تو نیت شامل ہی نہیں ہے اس میں، تو ثواب کیسے ہوگا؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تو میرے والد صاحب کی نیت ہی نہیں تھی نیکی کے کام کرنے کی، تو ثواب کیسے ہوگا ان کو؟ تو اس لیے یہ دونوں اصول ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور نیت کے مطابق پہنچتا ہے۔ تو اگر میری نیت نہیں تھی کسی نیکی کی، تو ایک اور مثال سے سمجھیے، میں نے کسی کے پیسے دینے تھے اور میرا پکا ارادہ تھا کہ نہیں دینے، میں نے یعنی قرض لیا ہوا تھا، سوچ رکھا تھا کہ میں نے نہیں دینے، لیکن میں مر گیا، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے نے قرض ادا کر دیا، تو عند اللہ قرض ادا نہیں ہوا، دنیا کا جھگڑا ختم ہو گیا، کیونکہ میری نیت نہیں تھی قرض واپس کرنے کی، تو نہیں ادا ہوا۔ تو میرے بیٹے کے ادا کر دینے کے باوجود عند اللہ ادا نہیں ہوا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ میری نیت کیا تھی، تو اصالِ ثواب تبھی ہوگا کہ میری نیت اس میں شامل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سکھایا ہے قربانی کرنا، تو میں اپنی قربانی جو کروں گا اس کا ثواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جتنی نمازیں پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملتا ہے، الگ سے ان کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصول یہ ہے، یہ اصالِ ثواب ہوتا رہتا ہے، اس میں آپ نیت کریں نہ کریں ان کو ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے سکھایا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے جو نیکیاں مجھے سکھائی تھیں، میں جب تک کرتا رہوں گا ان کو ثواب ہوتا ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہ اصول دین میں بیان ہوا ہے۔ لیکن میت ایک مر گئی ہے، میرا اس سے ایک دور کا رشتہ ہے، مجھے جنازے پر بلا لیا گیا ہے، میں نے جنازہ پڑھنے کے بعد قرآن خوانی کی ہے کہ اس کو ثواب ہو جائے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، میرا عمل اس کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اصالِ ثواب بالکل غلط ہے کہ نیکی میں کروں اور ثواب آپ کو پہنچے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا میرا عمل شامل ہوگا، اس لیے قرآن نے ایک لفظ بولا ہے، بہت اہم لفظ ہے وہ، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ کوشش میری ہو، ثواب آپ کو کیسے مل سکتا؟ قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ کی نیت تھی نہیں، میری نیت تھی، آپ کو کیسے ثواب مل سکتا؟
تو یہ دونوں تینوں باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایصال ثواب صرف اسی کو ملتا ہے جس نے وہ نیکی جاری کی، جس نے وہ عمل جاری کیا، جس نے وہ عمل سکھایا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لفظ میں بیان کیا ہے کہ رہنمائی کرنے والا کرنے والے کی طرح ہے. کہ آپ نے میری رہنمائی کی. اور یہ جملہ کب بولا آپ نے؟ آپ کے پاس کوئی آدمی کھانا مانگنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے لیکن تم اس گھر میں چلے جاؤ. اور ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ کرنے والا رہنمائی کرنے والے کی طرح ہے. تو اس میں ثواب ہو جائے گا کہ آپ نے رہنمائی تو کر دی بھی، تمہیں کھانا وہاں سے مل جائے گا، اس کا ثواب مل جائے گا آپ کو. تو اس لیے دین کے جو ثواب کا اصول ہے اس میں صحیح کی کوشش لازم ہے، نیت لازم ہے، تقوی لازم ہے. یہ تین شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو ثواب ہوگا. آپ کرنے والے کو بھی ثواب تب ہوگا جب یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں گی. میں نے تقوی کے ساتھ کام کیا، صحیح نیت کے ساتھ کام کیا اور کوشش کی، میں نے چارپائی پہ بیٹھا نہیں رہا. تو اگر یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں گی تو کرنے والے کو تب ثواب ہوگا. یہی تین شرطیں رہنمائی کرنے والے کے لیے ہیں، یہی تین شرطیں سکھانے والے کے لیے ہیں. کہ مثال کے طور پر میرے والد صاحب نے مجھے نماز اس لیے پڑھنا سکھایا کہ لوگ اس کو تنگ نہیں کریں گے، تو اب ان کو ثواب نہیں ملے گا. یہ واضح رہنا چاہیے. تو تین شرطیں پوری ہونی چاہیے. ایک عمل کے قبول ہونے کی تین شرطیں اگر پوری ہوں گی تو میں کرنے والے کو تب ثواب ہوگا. دوسرے کی بات تو الگ ہے کہ مثلا میں گناہ کر کے آپ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا، آپ اپنا گناہ کر کے میرے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. تو اگر مثال کے طور پر آپ تقوی کو لے لیجئے، میں نے ایک کام کیا تقوی کے ساتھ کہ ایسا کرنا چاہیے لیکن وہ غلط تھا، تو سزا نہیں ملے گی مجھے. یعنی میرے علم کے مطابق وہ نیکی کا کام تھا اور میں نے تقوی کی وجہ سے کر دیا لیکن وہ غلط کام تھا، اس سے کوئی نقصان ہو گیا. تو اب اس کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ میری والدہ کو شوگر کا مرض تھا بہت شدید. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ڈاکٹری علاج میں اس کا علاج نہیں ہوگا، تم حکمت کا علاج کرو. میرے بڑے بھائی نے جو ایلوپیتھی کی دوائیاں تھیں وہ بند کر دیں اور ان کی دینا شروع کر دیں. والدہ ایک ہفتے کے بعد فوت ہو گئیں. انہوں نے کیا نیکی کے ساتھ کہ والدہ ٹھیک ہو جائیں گی، نتیجہ دوسرا نکل آیا. تو اب یہ آدمی مجرم نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے پروگرام یہ بنایا ہو کہ مار ہی دینا چلو. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کام جو ہوتے ہیں وہ پھر تقوی کی بنیاد پر دیکھے جائیں گے، نیت کی بنیاد پر دیکھے جائیں گے. لیکن نیکی میں اور بدی میں دونوں میں یہی اصول ہے. میں نیکی کر کے آپ کو نہیں دے سکتا، برائی کر کے آپ کو نہیں دے سکتا. دونوں میں یہی اصول چلے گا. اللہ اور حقوق العباد بھی پورے ادا نہیں کرتے. اچھا، یہ کوئی اور پہلو ہے. جبکہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات، اچھا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی تو کر دیں گے لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہیں کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو کنڈم نہیں کرنا چاہیے. جتنی کوئی نیکی کرتا ہے غنیمت ہے، اس کو اور ابھارنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں محاورہ ہے یہ ہندوؤں کا محاورہ ہوگا، مسلمان کے مزاج کا نہیں ہے کہ 100 چوہے کھا کے یا 7 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بھئی جب بھی حج کی توفیق مل گئی بڑی اچھی بات ہے، جب بھی نیکی کی توفیق مل گئی بڑی اچھی بات ہے. تو نیکی کرنے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ باقی برائیاں بھی چھوڑ دے. تو جتنی کو نیکی کر رہا ہے الحمدللہ کر رہا ہے، اچھی بات ہے. تو نیکی کے اوپر یہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ باقی کرتوت چھوڑو. نہیں، اس کو محبت سے سمجھائیں کہ باقی بھی نیکیاں اختیار کر لو، یہ اچھا کام کیا تم نے ماشاءاللہ. بلال شاہ کھگا صاحب کہتے ہیں جی کہ مذہب کے طالب علم کے لیے علماء کی تقلید ضروری ہے یا وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنی کوئی رائے قائم کر سکتا ہے؟ اگر اسے کسی خاص معاملے میں کسی بھی عالم سے اتفاق نہ ہو تو مذہب کا طالب علم جب تک طالب علم ہے تو وہ اپنے علماء کی پیروی ہی کرتا ہے. اور جب وہ خود اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کے پاس اب اتنا علم ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ غور و فکر کر سکتا ہے، تو پھر وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس صورت میں پھر اختلاف نہ کرنا، تقلید کرنا گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ علماء کو اللہ کے رسول کی جگہ پہ بٹھا دیتا ہے. صرف اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جن کی تقلید واجب ہے، باقی کسی کی تقلید واجب نہیں ہے. عوام کو علماء کی پیروی کرنی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا.
آئی کلاؤڈ والوں کی طرف سے سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اولاد نے اگر والدین سے حقوق میں کوتاہی کی ہے تو ان کے انتقال کے بعد کفارہ ادا کر سکتے ہیں. کیا یہ کفارہ مالی یعنی فائنینشیل ہے؟ دیکھیے، ہر گناہ کا کفارہ ادا ہو سکتا ہے. کچھ گناہوں کے کفارے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، اس لیے وہاں تو اللہ کا وعدہ موجود ہے کہ یہ غلطی ہو جائے تو یہ کفارہ ادا کرو گے تو میں معاف کر دوں گا، اسی 3 شرطوں کے ساتھ. نیت صحیح ہو، تقویٰ ہو، اور آپ واقعی کفارہ ادا کرنے کی کوشش بھی کریں، ایسے ہی ارادہ کر کے نہ رہ جائیں. البتہ کچھ جو گناہ ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی کرو گے تو برائی کو کھا جاتی ہے، برائی کو لے جاتی ہے. اس کے 2 معنی ہیں کہ جب میں نیکی کرنا شروع کر دیتا ہوں تو اس ٹائم پہ برائی نہیں کرتا. مثلا آج تک میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو کیا ہو گیا؟ میں بے نمازی نہیں رہا. ایک یہ کام ہوتا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے گناہ بھی دھلنے لگ جاتے ہیں. نیکی اور بدیوں کا تعلق آپس میں انکم اور اخراجات کا ہے کہ آپ جب نیکی کرتے ہیں تو انکم ہو جاتی ہے، کچھ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. خرچ کرتے ہیں تو نکل جاتے ہیں. تو جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو وہ خرچ ہو جاتی ہے. تو اس اصول پر جب آپ نیکی کریں گے، کوئی بھی والدین کے زندگی میں آپ سے کوتاہی ہوئی ہے تو آپ ان کے طرف سے یہ ذہن میں نیت رکھتے ہوئے کہ یا اللہ میں نے جو کوتاہی کی ہے اس کے لیے میں یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں، تو اپنے کسی بھائی کو، ان کے کسی بہن بھائی کو کوئی مدد کر دیں، کوئی نفل نماز پڑھ کے توبہ کرتے رہیں، کچھ اس طرح کی چیز آپ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. براق چینل والوں کی طرف سے سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے حلال جانوروں میں کچھ آرگنز حرام ہیں. قرآن و حدیث میں تکرار تو نہیں لگتا. اچھا، ٹکراؤ، تکرار کا مطلب اچھا تکرار بنے، بحث، ٹھیک ہے. جی ہاں، بالکل. حدیثوں میں جو بعض اعضاء کا اس کی معنی غلط سمجھے گئے ہیں. مثلاً مثانہ جو ہے ناپاک ہونے کی وجہ سے کون کھائے گا، ٹھیک ہے. ایسا ہی کپوروں کے بارے میں خیال ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا کہ وہ مکروہ ہیں، تو وہ ان کی اس حالت کی وجہ، ان کی پوزیشن کی وجہ سے، یا ان کے آرگن کا جو فنکشن ہے اس کی وجہ سے اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، آتے نہیں کھاتے، پھینک دیتے ہیں. تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہ ایک فطری اصول ہے. مثلا بکری کے اندر سے مینگنیاں نکل رہی، نہیں کھائیں گے کہ کھا لیں گے، تو وہ تو نکال کر پھینکنی پڑیں گی. تو اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ناپاکی ہم پر واضح ہوتی ہے کہ یہ بول و براز سے متعلق چیز ہے تو ہم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ وہ حرام ہے، ایسا نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی، مثلا جیسے اوجری ہے، جو سٹمک ہوتا ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ مکروہ ہے، اکثریت کھا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کو حرمت حرام قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کھایا جا سکتا ہے. البتہ ایک کراہت ہمیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے، تو وہ طبعی کراہت ہے جس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو چیزیں انسان کے کھانے کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کوئی چیز حرام نہیں کی، جو نہ کھانے کی ہے وہ حرام کی ہے. تو آپ بھی اگر دیکھیں کہ کسی جانور کا بلیڈر جو ہے، مثانہ جو ہے، وہ کھائیں گے آپ کیا؟ میرا خیال ہے کراہت ہی کریں گے. تو اس طرح کی چیز ہے. انہی کی طرف سے نہیں، آئی کلاؤڈ کی طرف سے سوال ہے کہ یہ بھی فرمائیں کہ جب ہم قبرستان جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں یا سلام کرتے ہیں تو کیا مرحومین کے ارواح سلام کا جواب دیتی ہیں؟ یہ بھی فرمائیے کہ اکثر ہم کہ کیا لفظ ہے جی، خبوب، خواب کی حالت میں مرحومین، اچھا، خواب کی حالت میں مرحومین کے، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے جی، وہ یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے سے یا قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کرنے سے ان کی طرف سے جواب نہیں آتا. یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے اس سلام کرنے کے لفظ سے. سلام کرنا گریٹنگز میں بھی آتا ہے اور دعا میں بھی آتا ہے.
گریٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملتے ہوئے السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، اس میں جواب چاہیے ہوتا ہے. لیکن وہ دعائیہ کلمات بھی ہیں، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے، مرے ہوئے لوگوں کے لیے کہ سب پہ سلامتی ہو، جن کی قبر پہ کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں تب بھی کرتے ہیں. تو وہ دعا ہے. سورہ فاتحہ بھی اگر پڑھتے ہیں تو وہ بھی دعا کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دیتے، ان کی ارواح وہاں موجود نہیں ہوتی، ان کا کوئی رابطہ نہیں رہتا سوائے اس کے جو صحابہ کے لیے بیان ہوا ہے. اس کو ہم معلوم نہیں ہمارے لیے وہ اصول ہے کہ نہیں. وہ یہ کہ صحابہ کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد بشارت دی جاتی رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کیا کامیابی ملی. مثلا جو بدر میں شہید ہوئے تو ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ احد میں بھی فتح ہو گئی ہے، غزوہ خندق میں بھی فتح ہو گئی ہے، اب فتح مکہ ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی ہے پورے عرب میں. یہ اطلاع دی جاتی تھی ان کو، لیکن اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے کہ مجھے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بس اس کے سوا کوئی چیز قرآن سنت میں نہیں ہے کہ کوئی ان کی روحیں ہماری بات سنتی ہیں، ہمیں جواب دیتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو خواب میں ہے تو خواب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کی 3 قسمیں بتائی ہیں، میرے خیال میں وہ کافی حد تک بات کو سمجھا دیتی ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث نفس ہوتی ہے کہ میرے اپنے ہی خیالات خواب میں آ گئے. ایک خواب کی قسم یہ ہے. دوسری خواب کی قسم یہ ہے کہ شیطان نے کچھ وسوسہ ڈالا ہے. تیسری خواب کی قسم ہے کہ اللہ نے کچھ چیز دکھائی ہے. یہ تینوں خواب ہیں، اور جو اللہ نے کوئی چیز دکھائی ہوتی ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بعد میں پوری ہو جائے گی. ادروائز سمجھیے کہ یا میرا اپنا نفس کا خیال تھا یا شیطان کا کوئی وسوسہ تھا جو خواب کی شکل میں ظاہر ہو گیا. آپ کی روح کہیں نہیں جاتی، وہیں سوئی ہوتی ہے. نہ جو خواب میں آتے ہیں ان کی روح آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری روح ہمارے اندر ہی ہوتی ہے، نہ ان کی آئی ہوتی ہے نہ ہماری کہیں گئی ہوتی ہے. السلام علیکم سر، سورہ کہف میں 2 باغ والوں کا ذکر آیا ہے جس میں سے ایک نے تکبر کیا لیکن بعد میں شرمندہ ہوا، تو کیا اسے اللہ نے اسے معاف کر دیا تھا اور اس کا برباد ہوا مال بچا ہوا تھا؟ اس کی مجھے اطلاع نہیں کی گئی، تو امید ہے کہ اس نے معافی مانگی ہے تو اللہ نے قبول کر لی ہوگی، اور 5:30 بجے ہی ہوگا. انہی کا سوال ہے کہ مزاروں پر جو کھانا بٹ رہا ہوتا ہے وہ بھی کھانا، جی بالکل وہ بھی حرام ہوگا، وہ بھی شرک ہے. درباروں پہ کھانا بٹ رہا ہو، شرینی بٹ رہی ہو، مزاروں پر دیوتاؤں کے سامنے، وہ سب حرام ہو جائے گا. اسماء الحسنہ پر کیا آپ کی کتاب مکمل ہو گئی ہے؟ کب مل سکے گی آن لائن؟ اور کام بیچ میں رکا ہوا ہے جی، چونکہ میرے حالات کچھ ایسے ہیں کہ المورد کی جو ایجوکیشن کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں اگلے 2-2.5 سال میں جو کتابیں تدریس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے چاہیے وہ مکمل کر لوں. تو سارا وقت اپنا، ساری توانائیاں میں نے ادھر لگائی ہوئی ہیں. تو جیسے ہی سے فارغ ہوں گا تو پھر اپنا تفسیر کا کام بھی رکا ہوا ہے، اس طرح کے اسماء الحسنہ والا کام بھی رکا ہوا ہے، اور حدیث پر کام بھی رکا ہوا ہے میرا جو تصرفات والا ہے. تو وہ جیسے ہی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو لگتا یہی ہے کہ شاید موقع نہ ملے، لیکن بہرحال یہ کام 2-2.5 سال کے اندر میری توقع ہے کہ میں پورا کر لوں گا. تو پھر اپنے تینوں پروجیکٹس کو ٹائم دینا شروع کر دوں گا. اور سر میرا سوال یہ ہے کہ وہ پہلے 1-2 دفعہ آپ نے جواب دیا لیکن تھوڑا کلیئر نہیں مجھے ہوا کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی آستانے وغیرہ پہ جو ذبح ہوتا ہے بے شک خواہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو تو وہ حرام ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ گناہ کی ایک سیریز شروع کرتا ہے، اب وہ توبہ کر لیتا ہے لیکن اس کا جو کیا گیا ایکٹ ہے اس سے وہ مطلب گناہ جاری ہے، تو سر اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو میں نے قرآن سے اٹھائی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وما ذبح علی النصب، جو آستانے پر ذبح کیا جائے گا وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسری بات ہے اس میں گناہوں کے بارے میں ہمارا یہی تصور ہوتا ہے کہ ہم نے تو چھوٹا سا گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی سزا کیوں دینا چاہتے ہیں. تو دیکھیے جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کے اثرات معاشرے پر کیا پڑتے ہیں وہ بڑی لمبی داستان بن جاتی ہے. مثال کے طور پر میں نے ایک آدمی کو قتل کیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کی ماں بے آسرا ہو گئی. اب بچے یتیم ہونے کے بعد پڑھ سکیں گے کہ نہیں پڑھ سکیں گے، ان کو کوئی سنبھال سکے کہ نہیں، وہ بدمعاش تو نہیں بن جائیں گے، وہ کوئی ڈاکو چور تو نہیں بن جائیں گے. ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جائے گا.
تو اس کو پرانی اردو میں یوں کہنا چاہیے کہ ہر جرم کے انڈے بچے ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رہ گیا کہ میری توبہ سے کیا یہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے؟ تو کبیرہ گناہوں میں تو توبہ بھی بڑی کرنی پڑتی ہے، تبھی واپس آئے گا. اور جو صغیرہ گناہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس زیادہ بشارت دی ہے. تو اب رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کمپنسیٹ کریں گے، یہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا اصول، لیکن وہ آپ کی توبہ کے لحاظ سے آپ کے معاملات کو دیکھ لیں گے تو کمپنسیشن کسی نہ کسی صورت میں ہو جائے گی. نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، دوزخ میں جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا پھر. سر ایک لاسٹ سوال، جو یہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی پیغمبر یا کسی ولی کے وسیلے، سر اس وسیلے لفظ کا کیا معنی ہے؟ قدیم عربی میں وسیلے کا مطلب تھا تقرب حاصل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بھی ہے نماز اذان کے بعد، اس میں بھی یہی ہے کہ وابتغوا آتِ محمد الوسیلۃ والفصیلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تقرب عطا کر. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ چاہیے، دعا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں. تو وسیلے کے عربی زبان میں تقرب کے یعنی اللہ کے قریب جو مقام ہے وہ عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے قریبی ساتھیوں میں، اپنے بندوں میں ان کو شامل کر لیں، یہ مطلب تھا. بعد کی عربی میں وسیلہ فارسی کے اثرات سے عربی زبان میں یہ مطلب چلا گیا کہ وسیلے کا معنی ذریعہ بھی بن گیا، کہ جیسے محاورہ ہے کہ وسیلہ کر اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا. تو اب وہ وسیلہ اس معنی میں آ گیا. تو اب ہم یہ ترجمہ کر دیا ہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وسیلہ چاہیے اور مجھے بھی دعا کرنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے. یہ تصور غلط ہے. ہمیں بھی وسیلہ چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ چاہیے، مطلب اللہ کا تقرب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دوری نہیں چاہیے، یہ معنی ہے اس کے. اور باقی رہ گیا کہ یہ وسیلے کا لفظ استعمال کرنا یہ خدا کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے آپ یہ کام کر دیجئے، تو کیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے آگے کمزور ہے؟ یہ سوال پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ اللہ کو کسی کا واسطہ دے کر بات کی جائے. ہاں، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا وہی اختیار کرنا چاہیے کہ جیسا فضل آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا تھا ویسا ہی فضل میرے اوپر بھی فرما دیجیے. یہ ہو سکتا ہے. مثال آپ دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے یہ کام کر دیجیے. یہ خدا کے ساتھ ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے آگے کمزور نہیں ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. وہ خدا ہے.